سائنسی بات امریکہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں اور افغانستان میں ایک ہی ہوگی. سائنسی بات، گریویٹی کے بارے میں نظریات دنیا کے ہر شہر میں، ہر ملک میں ایک جیسے ہوں گے، اور باقی رسم و رواج جو شادی بیاہ کے ہوں گے، آپس میں سلام دعا کے رسم و رواج ہوں گے، ان میں فرق ہو سکتا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملیریا کا علاج ہے وہ امریکہ اور پاکستان میں فرق ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ہی ہوگا. ٹی بی کا علاج ایک ہی ہوگا، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز کا علاج ایک ہی ہوگا، شکیزوفرینیا کا، بائیپولر ڈس آرڈر کا، ایڈکشن کا علاج ایک ہی ہوگا. اور یہ اسپرچول میٹرز ہیں. جب آپ ہوائی جہاز چلاتے ہیں تو جو لاہور سے ہوائی جہاز ٹیک آف کرتا ہے اور جو نیو یارک سے ٹیک آف کرتا ہے، اس کے ایس او پیز میں کوئی فرق ہے؟ فرق ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. لگتا ہے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ سبھی کامیابی سے ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے ہیں جہاز. آلموسٹ کامیابی کی شرح بہت اونچی ہے جہازوں کے ٹیک آف اور لینڈنگ کی، اور سینکڑوں ٹن وزنی جہاز ایک ہی طریقے سے ہوا میں اڑتے ہیں اور 35,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے ہوئے اپنی منزل پہ جا کے لینڈ کرتے ہیں. لیکن باقی رسموں میں بہت فرق ہو سکتا ہے. برتھ ڈے پارٹیز میں فرق ہو سکتا ہے، اور ایوننگ پارٹیز میں فرق ہو سکتا ہے، ہینگ آؤٹ کرنے میں فرق ہو سکتا ہے. تو جو چیزیں سیم ہوتی ہیں وہ اسپرچول چیزیں ہوتی ہیں، جو چیزیں سیم نہیں ہوتی وہ کلچرل ہو سکتی ہیں، وہ بہت قسم کی ہو سکتی ہیں. تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس بیماری میں جب ہم پریشان ہیں اور مشکلات میں ہیں تو اس بیماری کو اور اس کے علاج کو سمجھ لیں؟ اور یہ چیز جو ہے جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے. اور یہ چیز بہت آسان ہے کہ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ واٹ از ایڈکشن، یا واٹ از الکوہلزم، واٹ از کو ڈپینڈنس، انیبلنگ کیا ہے، پرووکنگ کیا ہے. اور اگر میں 2 سال کے بعد ریلیپس ہو گیا ہوں تو ابھی بھی مجھے اپنی مرضی کرنی چاہیے یا اپنی مرضی ان لوگوں کے سپرد کرنی چاہیے جو میرے ہمدرد ہیں؟ وہ میرے ایک استاد ڈاکٹر نون جانسن، تو ان کے پاس ایک پیشنٹ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں آ گیا ہوں، میرا بڑا برا حال ہے. کہتے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا جی میں بتا رہا ہوں کہ میرا بہت برا حال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سن کر خوشی ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہے. کہتے یہ تو ایکسیلنٹ ہوا ہے. کہتے میں آپ ڈاکٹر صاحب ہوش میں ہیں، آپ نے کوئی نشہ وشہ تو نہیں کیا ہوا؟ میری نوکری چلی گئی ہے اور آئی ایم آن دی اسٹریٹ. کہتا یہ ایکسیلنٹ ہوا ہے. تو آپ نے سوچا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے بغیر بندہ سمجھتا نہیں ہے. سیانا بندہ تو بات کو ویسے ہی سمجھ لیتا ہے، لیکن جو اپنے نفع نقصان کو ابھی نہیں سمجھتا اس کو یہ بات بھی سمجھ نہیں لگتی. اور کتنی آپ نے زبردست ماشاءاللہ بات کی ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی تو پھر آپ مجھے نوکری دیں گے. میں کو ڈیپینڈنٹ ہوں. دیکھیں جب تک آپ کہیں گے نہیں تو تب تک آپ کا علاج ہم شروع نہیں کر سکتے. جب تک آپ کی وائف کہیں گی نہیں تو ٹیم نہیں بھیج سکتے. ابھی تو ہم دیکھیں گے نا کہ آپ کیا کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی یہ وقت گزرے گا اس میں آپ ابھی تو آپ آ گئے ہیں نا، اور 8 دن میں آپ کا ادھر آنے کو بھی دل نہیں چاہے گا. آپ کا جیل روڈ سے گزرنے کو دل نہیں چاہے گا. ٹھیک؟ تو یہ ایڈکشن اپنے آپ کو بہت پروٹیکٹ کرتی ہے. ایڈکشن اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ میڈیسنل ہیلپ جو ہے، جیسے کہ آپ کو چاہیے یا کچھ اور لوگوں کو چاہیے، یہ شیٹرنگ کی طرح ہے. شیٹرنگ سمجھتے ہیں نا کہ چھت کے اوپر پہلے شیٹرنگ کی جاتی ہے تو پھر لینٹل ڈالا جاتا ہے. تو اگر چھت مضبوط ہو گئی ہے تو شیٹرنگ ہٹا دی جائے گی. لیکن چونکہ آسان طریقہ ہے کہ دوائی کھانے سے اچھا محسوس ہونے لگتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ لائف سٹائل چینج کرو، بدلو اپنے آپ کو، تو وہ مشکل لگتا ہے. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ دوائی ٹیمپریری ہے اور اس کا اینڈ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کو ختم کرنا ہے. لائف سٹائل چینج ٹیمپریری نہیں ہے، وہ پرماننٹ ہے، اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تیار ہونا چاہیے. لائف سٹائل کی جو بہتری ہے ریکوری ماڈل میں،
وہ چلتی رہتی ہے اور آپ پروگرس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ پروگرس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پروگرس کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ اتنی پروگرس کر لیتے ہیں جتنی کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. لیکن اگر آپ پرفیکشن کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت بے چین رہتے ہیں, کیونکہ پرفیکشن نہیں آتی, کیونکہ پرائمری کرونک ڈیزیزز میں اور ان کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ پرفیکشن نہیں آتی, پروگرس آتی ہے, اور پروگرس توقع سے زیادہ آ جاتی ہے, پرفیکشن توقع سے ہمیشہ کم رہتی ہے. تو اس میں پھر ایک بھوک پیاس باقی رہتی ہے. اس لیے پرفیکشن کے ماڈل پہ نہیں جاتے. نظریات کی جو میں بات کرتا ہوں کہ اگر ان دو چیزوں پہ ہم توجہ دے دیں کہ اپنے نظریات کو ری وزٹ کر لیں, اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور اپنے موجودہ نظریات کو وہاں پیش کر کے تو پتہ چلا لیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر ہم ہر چیز میں جیتنا چاہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ہرانا چاہتے ہیں, لیکن جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جیتیں تو کوئی بھی نہ ہارے, آپ بھی جیتیں لوگ بھی جیتیں. اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ آپ کسی کو ہرائے بغیر جیت جائیں. دنیا میں ابنڈنٹ ہے ہر چیز, دنیا میں اسکیرسٹی نہیں ہے, دنیا میں قحط نہیں ہے, دنیا میں ہر چیز وافر ہے اور ہر ایک کے لیے ہے, کیونکہ بنانے والے نے جب بندہ بنایا تو اس کے لیے ہر چیز بنائی وافر. تو نظریات کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے نظر لگ جائے گی, تو سائنس نہیں مانتی اس کو. سائنس کہتی ہے کوئی نظر وظر نہیں ہوتی, سائنس کہتی ہے کوئی جادو وادو نہیں ہوتا, سائنس کہتی ہے کہ کوئی آپ کو اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ آپ کے اوپر تعویذ کرے یا کچھ کرے. لیکن اگر آپ ان نظریات میں رہیں گے تو آپ ہینڈی کیپ میں رہیں گے. اگر آپ اس نظریے میں رہیں گے کہ میری جو قسمت میں ہے بس وہی ہے, تو پھر آپ رک جائیں گے, آپ پھنس جائیں گے. کوئی سائنسدان ایسے نہیں سوچتا. کیا سائنسدانوں کو آپ نے اچھی نظر سے دیکھا ہے یا بری نظر سے دیکھا؟ سائنسدان ایسے نہیں دیکھتے. ان کے نزدیک قسمت کوئی چیز نہیں ہوتی, ان کے نزدیک نظر لگنا کوئی چیز نہیں ہوتی, ان کے نزدیک جادو ٹونا تعویذ کوئی چیز نہیں ہے, ان کے نزدیک کسی بندے کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے رستے کو کاٹ دے. تو یہ چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو ہم زندگی میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کچھ دیر ان نظریات کو بھی اپنا کے دیکھیں, 1-2 سال. اگر ہم نے پچھلے 20 سال سے فرسودہ نظریات کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو 5 سال ہم سائنٹیفک نظریات کو بھی آزما کے دیکھ لیں. اگر زندگی بہتر ہو جائے تو اسے جاری رکھیں, اگر زندگی بہتر نہیں ہوتی تو واپس اسی نظریے پہ چلے جائیں جہاں پہلے تھے. اور کویشچن ضرور کریں کہ کیا یہ نظریہ ٹھیک ہے. اگر کوئی نظریہ مجھے تکلیف دے رہا ہے تو مجھے کویشچن ضرور کرنا چاہیے کہ کیا وہ ٹھیک ہے, چاہے وہ نظریہ مجھے کافی مقدس نظر آتا ہو. اگر وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی نظریہ میرا ہے اور وہ مجھے تکلیف دیتا ہے, یا میرا طرز عمل ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے, تو مجھے اس کے اوپر پھر ایک گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یہ نظریہ مجھے کیوں تکلیف دیتا ہے. پہلے کسی بندے کے نظریات موڈ خراب کرنے والے ہوں اور اس کا لائف سٹائل بھی موڈ خراب کرنے والا ہو تو امکان ہے کہ وہ نشہ کرے گا, اور جب کوئی نشہ کرے گا تو امکان ہے کہ وہ ایڈکٹ بنے گا, اور جب کوئی ایڈکٹ بنے گا تو امکان نہیں ہے, یقین ہے کہ اس کی زندگی برباد ہوگی اور وہ نشے کے سامنے بے بس ہو جائے گا. اب بھی اگر وہ واپس ریکلیم کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو تو سب سے پہلے اس کو نظریات پہ کام کرنا ہوگا اور لائف سٹائل پہ کام کرنا ہوگا. آج ہی میں ایک نوجوان لڑکے سے بات کر رہا تھا جس کی مرضی ہے کہیں شادی کرنے کی اور گھر والے نہیں چاہتے کہ وہاں شادی ہو. تو وہ اسی بارے میں میرے ساتھ صلاح مشورہ کرنے آیا تھا کہ وہ کیسے اپنے گھر والوں کو راضی کرے کہ وہ اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دے. اور جب اس کی ساری میں نے بات چیت سنی تو میں نے اس کو صرف ایک بات کہی, میں نے کہا تم اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر لو, تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گی. کہتے مطلب؟ میں نے کہا یہ جو تم اپنے فیملی بزنس میں ہو لیکن جاتے نہیں ہو,
یہ جو تم رات کو 4-5 بجے تک جاگتے رہتے ہو اور دن کو 2-3 بجے تک سوتے رہتے ہو، یہ تم چھوڑ دو. تم سویرے 10 بجے اپنے بزنس پر جانا شروع کرو اور بزنس میں کھب کے کام کرو، تو تمہاری جو ریٹ ہے یا جو تمہاری سے ہے فیملی میں وہ اوپر آ جائے گی. فی الحال نہ تم کام میں حصہ لیتے ہو، تم صرف اس دن جاتے ہو اپنے جاب کی جگہ جب تم نے ایک اکاؤنٹنٹ سے کہنا ہوتا ہے کہ پیسے کڈو. جب اکاؤنٹنٹ سے صرف تم نے پیسے لینے جانا ہوتا ہے تو اس دن تم تھوڑا تیار تیور ہو کے 10-11-12 بجے یا 1 بجے دفتر جاتے ہو اور وہاں کہتے ہو یہ کرو، وہ کرو، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے. اس دن تھوڑی فنکشنالٹی شو کر کے تو پھر آپ اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں کہ 2 لاکھ روپیہ دے دیں. تو میں نے کہا یہ کام چھوڑ دیں، آپ ریگولرلی جائیں صبح 10 بجے شام 6 بجے تک وہاں آپ دل سے کام کریں اور بزنس میں اپنے رول کو ایسا کریں کہ ایک دن بھی جب آپ نہ جائیں تو بزنس کو جھٹکا لگے، ایفیکٹ ہو. یہ نہیں کہ آپ بزنس میں جائیں یا نہ جائیں، بزنس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے. تو جو بندہ فیملی بزنس میں ہوتا ہے اور وہ بزنس پہ آئے یا بزنس پہ نہ آئے اس سے فرق ہی نہ پڑے، اس بندے کی سے کوئی نہیں ہوتی. وہ رو پیٹ کے جو ایکسٹریکٹ کر لے اپنے فیملی بزنس سے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسے موقع دیا جائے گا کہ تم کر لو، آخر تم اپنے بچے ہو. لیکن وہ وقار کے ساتھ اپنے فیملی بزنس کے وسائل کو استعمال نہیں کر سکتا. وہ روتا ہی رہے گا کہ مجھے گاڑی نہیں ملتی، مجھے پیسے نہیں ملتے، باقیوں کو ملتے ہیں، مجھے نہیں ملتے. اور وہ دوسروں کو گلٹی کرنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے گاڑی کیوں نہیں دیتے، مجھے پیسے کیوں نہیں دیتے، 16 سال کی عمر میں آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے بے پناہ پیسے پکڑا دیتے، یا اس طرح کی باتیں کئی کرتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنے بزنس میں کھب جائیں، آپ اپنے بزنس میں گڑ جائیں اور آپ اپنے بزنس کے اینکر بن جائیں اور آپ کا بزنس آپ پہ ڈپینڈ کرنے لگے اور لوگ آ کے پوچھیں کہ کہاں ہو، آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ کہاں ہو. تو پھر آپ کہیں کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے یا اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، تو لوگ کہیں گے کہ بسم اللہ گو ہیڈ. تو میں نے جب اسے یہ کہا کہ تم صرف اپنا زندگی کو مینیجیبل بنا لو، وہ ایڈکٹ نہیں ہے، لیکن کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے زندگی کا، کوئی کھانے پینے کا کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے، کوئی سونے جاگنے کا، کوئی آنے جانے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، اور کسی بھی جگہ جانا ہے تو ٹائم پہ نہیں پہنچنا. یہ سب سے بری نشانی ہے. لیکن میں نے کہا یہ تم اپنے ٹائمنگ ٹھیک کر لو، اپنے فیملی بزنس میں تم انوالو ہو جاؤ. تو کہتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. میں نے کہا نہیں، صرف 6 ویک. بری بات ہے کوئی کہ صرف 6 ہفتے تم اپنے فیملی بزنس میں تھورولی انوالو ہو جاؤ، اور اس کے بعد تم بات کرنا کہ تم کہاں شادی کرنا چاہتے ہو. اگر تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے تو میں تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے بات کروں گا، اور مانیں گے وہ. آپ کا کیا حال ہے کہ وہ اگر 6 ویک اس طرح کر لے تو اس کی پوزیشن گھر میں اور بزنس میں اور معاشرے میں بدل نہیں جائے گی؟ بدل جائے گی. تو مسئلہ تو لائف سٹائل کا ہے، مسئلہ تو سے کا ہے، رٹ کا ہے. اور وہ ایسے نہیں بنتی کہ آپ اپنے بزنس کو ایکسپلائٹ کریں اور اس سے نچوڑنا چاہیں اور اس میں کچھ ایڈ نہ کرنا چاہیں. اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. دیکھیں، زیادہ تر ہم یہاں جب بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ڈرگز والوں کے یہ ایشو ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈرگز کے بغیر ہیں ان کے بھی یہ ایشو ہیں.